الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سورہ فاتحہ کی روحانی طاقت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے. امام ترمذی کی اس روایت سے بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا امام ترمذی میں کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہیں ایسی صورت نہ سکھاؤں جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں کوئی اس جیسی اور صورت ہے. تو انہوں نے عرض کیا، جی ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں کوئی اس جیسی سورت ہے. اور قرآن مجید نے خود اس سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے. سورہ حجر آیت نمبر 87، اس میں میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو ساتھ وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو عطا کیا. کیا فرمایا کہ ساتھ وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. تو قرآن مجید خود سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. ہر نماز میں، ہر رکعت میں ان کو پڑھا جاتا ہے. یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی کہ اللہ خود اس کی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے. بچپن سے لے کر جوانی گزری، بڑھاپا آ گیا، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھے جا رہے ہیں. اور اس کی اور ایک سب سے بڑی فضیلت ہے کہ کوئی مسلمان پوری زندگی میں شاید کوئی کلام اتنا زیادہ نہ کرتا ہو جتنا وہ سورہ فاتحہ کا تکرار کرتا ہے. یہ بھی اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے. میرے عزیز بھائیوں، جو بندہ مکمل یکسوئی، ان حماقے قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ، کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اور تکالیف سے شفا عطا فرماتا ہے. روزگار کے معاملات، روزی میں تنگی اور دیگر معاشی مسائل سے سورہ فاتحہ کے ورد کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے. اور خاص طور پر دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت انتہائی مفید ہے. جب بھی دل میں بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت محسوس کرو تو کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور دیکھو کہ سورہ فاتحہ کس طرح ہمارے دلوں میں چراغاں کر کے ہمارے دلوں کی ویران بستیوں کو آباد کرتی ہے اور ہمیں سکون نصیب ہوگا. اور اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو پسند نہیں کرتے، سب نفرت کرتے ہیں، پیار کوئی نہیں کرتا، تو میرے عزیزو یاد رکھنا، جو شخص اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جو جس قدر خلوص اور پیار کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اتنی ہی زیادہ محبت عطا فرماتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی برکت ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی مخلوق کا محبوب بنا دیتی ہے.
لوگ اسے پیار کرتے ہیں، اور اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو تیز کر دے گا۔ اور مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے، اور خاص طور پر جو شخص ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، وہ جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی اسے ڈپریشن کے مرض سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے لیے، اور امتحان میں کامیابی کے لیے، کسی کمپٹیشن میں فتح حاصل کرنے کے لیے، تو سورہ فاتحہ زندگی کے ہر میدان میں فتح سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اس مبارک سورت کی روحانی فورسز کی وجہ سے شیطانی اثرات، نظر بد، مرگی، اسیب اور ہر قسم کے جادو کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ خاص طور پر شیطانی اثرات اور جنات کے اثرات کا خاتمہ سورہ فاتحہ کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ لیکن ان سب میں ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ تمام فوائد حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ آداب تلاوت کے مطابق تلاوت نہیں کرتے، اور نہ ہی تلاوت کے دوران اللہ سے کمیونیکیشن کی کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے، آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد پوری ہو جائے، تو صحیح عقیدہ اور گناہوں سے توبہ اور دین اسلام پر عمل کی شرط کے ساتھ اس ورد پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت جلد ہی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی، اور عمل بھی انتہائی آسان ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی جب آپ اٹھتے ہیں نماز فجر کے لیے، تو نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اور 2 فرض ادا کرنے سے قبل اپنی اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا آپ نے کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم سے ملا کر یوں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آخری میم ہے، اس میم کو الحمد کی لام سے ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نے مکمل اس کے بعد پھر پڑھنی ہے۔ مکمل سورت کو پڑھیں، اس کو آپ لگاتار پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی چند ہی ہفتوں میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور اگر اس حاجت میں یا اس خواہش میں آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوا، تو بہت جلد آپ کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ سورت ہے جو ہم سب کو زبانی یاد ہے، اور ہم ہمیشہ نماز میں اس کو دہراتے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو میں نے آپ کو فوائد اور اس کے کرشمات میں نے بیان کیے ہیں، اس کی طاقتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے، ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر دے یا دم کر دے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی نے جا کر وہاں کچھ پڑھ کر دم کیا، تو اللہ جل شانہ کے فضل سے وہ شخص، وہ اس قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور جب بعد میں اس صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ جھاڑ پھونک یا دم وغیرہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا علم ہے، تو صحابی نے فرمایا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا کہ آپ نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، تو سبحان اللہ، اس صحابی نے فرمایا میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اور پھر اس صحابی کے اس عمل اور تمام واقعے کو سننے کے بعد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی حوصلہ افزائی فرمائی،
اسی طرح ایک اور حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہو، اس پر کچھ ایسا پڑھو کہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اور شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے. چند دنوں کے عمل کے بعد وہ شخص ایسا صحت یاب اور خوش و خرم نظر آنے لگا کہ جیسے کوئی غلام اور اسے آزاد کر دیا گیا ہو. تو یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ صحیح بخاری اور مختلف روایات سے مسنون عمل ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت پڑھ کر اس پہ دم کیا جائے، اور اگر کوئی شیطانی اور جناتی اثرات میں بھی مبتلا ہو، آسیب زدہ ہو، اس پر کسی نے جادو کر دیا گیا ہو، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل کی روشنی میں صبح شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور شفا عطا فرمائے گا. اور عام حالات میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے کو تمام روحانی اور مادی فوائد ضرور حاصل ہوں گے جو میں ابتدا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. لیکن یاد رکھیے سورہ فاتحہ کے صحیح معنوں میں فوائد حاصل کرنے کے لیے جو آداب تلاوت کو مد نظر رکھے گا اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے پاک کر کے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ پر یقین کر کے اس کی تلاوت فرمائے گا، کامل فائدہ وہی حاصل کرتا ہے. اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بھی اس عمل کو ضرور کیجیے گا. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہوں تو پانی کا گلاس ساتھ میں رکھیں، اس پہ دم کریں، آپ بھی پئیں، سب گھر والوں کو بھی پلائیں، اور جس پہ اثرات ہو اس کو بھی پلائیں. چھینٹے لگائیں، گھر کی دیواروں پر چھینٹے لگائیں. اللہ کے کلام میں، اللہ کے نام میں بہت برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سورہ فاتحہ کی روحانی برکتوں سے مالا مال کر دیں. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.